السلام علیکم اور ہوپ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم قرآن کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اسے سنتے بھی ہیں، اس کی لے اور آہنگ کو محسوس کرتے ہیں اور ہر لفظ کے پیچھے پوشیدہ الہی حکمت پر غور کرتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم التعبیر القرآنی یعنی قرآنک ایکسپریشن سے اخذ کردہ گہرے فکری نکات کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کس طرح الہی حکمت اور کامل توازن کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا گیا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے فعل اور مصدر یعنی ورب اور وربل ناؤن کے استعمال پر گفتگو کی تھی، اور وہاں یہ واضح کیا تھا کہ قرآن میں کسی فعل یا مصدر کا انتخاب محض اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ ہر صیغہ معانی کے بالکل درست پہلو، عمل کی نوعیت اور مقصود بلاغی اثر کو پیش کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب قرآن فعل استعمال کرتا ہے تو وہ حرکت اور عمل کا مفہوم دیتا ہے، اور جب مصدر لاتا ہے تو ثبات، تسلسل، کثرت اور گہرائی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن میں کسی مصدر کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محض کسی عمل کا ذکر نہیں فرما رہے، بلکہ اس کی حقیقت، اس کی کیفیت اور اس کے دیر پا اثر کو آشکار کر رہے ہیں۔ قرآن کی یہی حسین حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ اسی فعل یا مصدر کو اختیار کرتا ہے جو معانی کو کامل درستی یعنی کمپلیٹ پریسیجن اور مکمل جامعیت یعنی پرفیکٹ کمپلیٹنس کے ساتھ ادا کرے۔ یوں قرآنی اسلوب فعل کے معنی کو مصدر کے معنی کے ساتھ نہایت اختصار اور فصاحت کے ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک اور نقطے پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عربی گرامر میں افعال کو اس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے کہ کیا فعل کا اثر فاعل یعنی سبجیکٹ سے آگے کسی مفعول یعنی آبجیکٹ تک منتقل ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی بنیاد پر ہم افعال کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو ٹرانزٹیو ورب یعنی متعدی افعال اور دوسرے کو ان ٹرانزٹیو ورب یعنی لازم افعال کہتے ہیں۔ متعدی یعنی ٹرانزٹیو ورب وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے نکل کر ایک یا زیادہ مفعولات تک پہنچتا ہے اور جس کے معنی کی تکمیل کے لیے ڈائریکٹ آبجیکٹ یعنی مفعول بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہاں عمل کسی اور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فعل کے بعد کیا یا کس کو کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انزلہ، جس کا مطلب ہے نازل کرنا، کسی چیز کو اتارنا۔ یہاں کوئی شخص کسی اور چیز کو نازل کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اسی طرح وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا۔ ان مثالوں میں فاعل یعنی ڈوئر جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے واضح طور پر فعال ہے، اور مفعول یعنی آبجیکٹ براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس جو ان ٹرانزٹیو وربز ہیں جن کو لازم فعل کہا جاتا ہے، وہ فعل ہے جس کا عمل فاعل یعنی سبجیکٹ پر ہی ختم ہو جاتا ہے اور کسی مفعول یعنی آبجیکٹ تک منتقل نہیں ہوتا۔ یہاں عمل کسی دوسری چیز پر اثر انداز نہیں ہوتا، فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نزلہ، جس کا مطلب ہے اترنا، نازل ہونا، یہ عمل خود بخود واقع ہوتا ہے کسی مفعول کے بغیر، جیسے نزل المطر، بارش نازل ہوئی، یا نزل الوحی، وحی نازل ہوئی۔ یہاں توجہ نزول کے واقعے پر ہے، نہ کہ اس پر کہ اسے کس نے نازل کیا۔ عربی میں بہت سے لازم افعال صرف گرامیٹیکل ٹولز بدلنے سے متعدی افعال میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خرجہ، جس کا مطلب ہے وہ نکلا، ایک لازم فعل ہے۔ اخرجہ، اس نے نکالا، متعدی فعل بن گیا۔ اسی طرح علمہ، اس نے جانا، ایک لازم ہے، جبکہ علمہ، اس نے سکھایا، متعدی ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا نزلہ، جس کا مطلب اترنا، ایک لازم فعل ہے، جبکہ انزلہ
ایک متعدی ہے، یا نزلہ تدریجاً نازل کرنا بھی متعدی ہے۔ لہذا قرآن نہایت باریکی سے فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں فعل لازم ہو اور کہاں متعدی، کیونکہ متعدی ہونا اقتدار، اثر اور کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ لازم ہونا کیفیت، حالت یا باطنی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کبھی بھی ان کے درمیان بغیر معنوی مقصد کے تبدیلی نہیں کرتا۔ قرآن زبان کے اسالیب یعنی لنگوسٹک فارمز کو غیر معمولی دقت اور حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، جہاں ہم معانی اور قریب المعانی الفاظ بھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہوتے۔ یہاں قرآن کی لسانی دقت کا ایک روشن نمونہ ڈاکٹر فاضل السمرائی سورہ نساء آیہ نمبر 60 میں واضح کرتے ہیں، جہاں فرمایا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ یہاں ظاہری طور پر ضلالم بعیدہ کی جگہ یہ کہا جا سکتا تھا اضلالم بعیدہ، مگر قرآن نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اضلال فعل اضلہ کا مصدر ہے، جو کہ ٹرانزٹیو ہے اور ڈائنامک ہے۔ یہ محض گمراہی کو بطور حالت بیان نہیں کرتا، بلکہ کسی کو گمراہ کرنے کے عمل کو واضح کرتا ہے، کسی فاعل اور مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ لفظ عموماً شیطان، باطل رہنماؤں یا انسان کے گمراہ کرنے والے فیصلوں کے لیے آتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ضلال فعل ضلہ کا مصدر ہے، جو کہ انٹرانزٹیو ہے اور ساکن ہے۔ یہ گمراہی کی حالت کو بیان کرتا ہے، یا کسی خاص فاعل یا لمحے سے وابستہ نہیں، یہ دوام اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے یہ صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب قرآن ان لوگوں کی حالت بیان کرتا ہے جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہوں، یا جب گمراہی کی حقیقت کو ایک ثابت اور قائم شدہ امر کے طور پر پیش کرنا مقصود ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ نساء ہی میں آیہ نمبر 116 میں فرماتے ہیں، بس وہ بہت پرلے درجے کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں زور گمراہی کی شدت اور گہرائی پر ہے، نہ کہ اس کے سبب پر، لہٰذا فعل اور اس کا مصدر مل کر ارادی اور فعال گمراہی کو نمایاں کرتے ہیں۔ قرآن ان دونوں صیغوں کو کبھی انٹرچینج نہیں کرتا۔ جب توجہ انسانی ذمہ داری، دھوکے یا اثر انداز ہونے پر ہو تو اضلال استعمال کرتا ہے، اور جب توجہ گمراہی کی حقیقت یا اس کی گہرائی پر ہو تو ضلال کو لاتا ہے۔ بعض آیات میں یہ دونوں صیغے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، جس سے ایک نہایت طاقتور بلاغی اثر پیدا ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے کا عمل بالآخر گمراہی کی ایک گہری اور راسخ حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فعل اور مصدر کا یہ امتزاج قرآن کے ایک وسیع تر اصول کی عکاسی کرتا ہے کہ عمل مزاج بن جاتا ہے اور تکرار شناخت میں ڈھل جاتی ہے۔ یہاں سورہ نساء کی آیہ نمبر 60 میں دونوں معنی جمع ہو گئے ہیں، یعنی شیطان پہلے انسان کو گمراہ کرتا ہے، پھر انسان خود ہی گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے اور آگے چل کر دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ایک ہی فعل کا مصدر استعمال کیا جاتا تو معنی حد سے بڑھ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک معنی کے لیے فعل اور دوسرے معنی کے لیے دوسرے فعل کا مصدر اختیار فرمایا۔ لہذا ضلال کا فرق محض اسلوبی نہیں بلکہ معنوی ساخت ہے۔ گرامر کے ذریعے قرآن یہ امتیاز اختیار کرتا ہے کہ گمراہ کرنے اور گمراہ ہو جانے میں، عمل اور نتیجے میں، اور اخلاقی ذمہ داری اور روحانی حالت میں کیا فرق ہے۔ یہ باریک بینی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن میں ہر صیغہ اپنے اندر عقیدہ رکھتا ہے، اور ہر گرامیٹیکل چوائس الہی حکمت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہوپ کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم التعبیر القرآنی کی لازوال فکری خوبصورتی کو مزید دریافت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔